تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کا میرا ساتھ رکھیے گا، سننے اور جملے کا استعمال کیجیے گا، بات سمجھنا آجا سینے کے زور سے سبحان اللہ کیجیے گا، بڑے زور سے نوری طالب علم آپ کو جملہ دینے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر عالم ارواح کے اندر دو جلسے سجائے، ایک جلسہ توحید رکھا گیا، ایک جلسہ رسالت رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جلسہ توحید کا ذکر تیسرے پارے کے اندر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَكُن مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جلسہ توحید کو سجایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تو یا جلسہ توحید سجایا جا رہا ہے، اے ابراہیم تو یا جلسہ توحید سجایا جا رہا ہے، اے موسیٰ تو یا جلسہ توحید سجایا جا رہا ہے، اے عیسیٰ تو یا جلسہ توحید سجایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جلسہ توحید سجایا، صدیق کو بھی بلایا، عمر کو بھی بلایا، عثمان کو بھی بلایا، آپ کو بھی آئے، غیر بھی آئے، اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، مسلمان بھی آئے، ساری ارواح کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام عورتیں کہنے لگی قالوا بلی ورب ہے ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آج تم نے اقرار کر لیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمام روحوں کو جمع کیا، اس میں پاک بھی آئے، پلید بھی آئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنوں کو بھی بلایا، پرائے کو بھی بلایا، اس کے اندر پاک بھی آ جاتے ہیں، پلید بھی آ جاتے ہیں، دونوں کے جلسے توحید کے اندر آئے۔ جب جلسہ رسالت سجایا گیا اللہ رب العالمین نے آدم کو بلایا، موسیٰ کو بلایا، اللہ رب العالمین نے آدم کو بھی بلایا جلسہ رسالت کے اندر، موسیٰ کو بھی بلایا جلسہ رسالت کے اندر، عیسیٰ کو بھی بلایا جلسہ رسالت کے اندر، نوح کو بھی بلایا جلسہ رسالت کے اندر، جلسہ رسالت کے اندر، جلسہ رسالت کے اندر اپنوں کو بلایا، پرائے کو نہیں بلایا، کافروں کو نہیں بلایا، سکھوں کو نہیں بلایا، عیسائیوں کو نہیں بلایا، غیر مقلدین کو نہیں بلایا، بھابیوں کو نہیں بلایا، سنیوں کو بلایا۔ اللہ رب العالمین نے عشق مصطفیٰ رکھنے والوں کو بلایا۔ جلسہ رسالت جب سجایا گیا اللہ رب العالمین نے اپنوں کو بلایا۔ آج جوڑ کر عالم ارواح کے اندر جب میرے عرش کا یا رب العالمین جلسہ توحید جب سجایا تھا تو اس میں نے اپنے کو بھی بلایا، پرائے کو بھی بلایا۔ جلسہ توحید کے اندر پاک بھی عادت ہے، پلید بھی عادت ہے۔ فرمایا میرے محبوب اور میں نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر عرش کا یا رب العالمین جب جلسہ توحید سجایا تو نے کافر اپنے پرائے سب بلائے، غیر مقلدین وہابی دیوبندی سب کو نے بلایا ہے۔ لیکن جب جلسہ رسالت کی جلسہ توحید جلسہ رسالت کی جب باری آتی ہے تو نے اس کے اندر پاکوں کو بلایا، پلیدوں کو نہیں بلایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو جلسہ توحید تو میرا اپنا بھی سجائے گا، جلسہ توحید تو میرا بھی سجائے گا، جلسہ توحید تو باہر والا بھی سجائے گا۔ فرمایا میرے محبوب کا جلسہ وہی سجائے گا جو محبوب مصطفیٰ والا ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب کا جلسہ وہ سجائے گا جو میرے محبوب سے محبت رکھتا ہوگا۔ فرمایا آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں جاتے میلاد کے اندر، محفلوں میں، مسجدوں میں، محفلوں میں ہم تو نہیں جاتے، میں نے کہا اللہ رب العالمین نے اس وقت تمہیں داخل نہیں کیا تھا، اب کس داخل ہونے دیتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بلائے۔ فرمایا ہم نے دو جلسے سجائے، اس جلسے کے اندر ہم نے جلسہ توحید رکھا، جلسہ رسالت رکھا، اور اس جلسے کی یہ پہچان ہے کہ اس کے اندر یہ بیٹھے تھے اور اس کے اندر کیا کر رہے تھے؟ جلسہ رسالت والے یا رسول اللہ قالوا اقررنا، سارے کہہ رہے تھے اے اللہ ہم اقرار کرتے، کس کا؟ فرمایا اس کا، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا رب نے اے عیسیٰ تو اعلان کر، کیا اعلان کر؟ لوگوں کو بتا دے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اور اس کے عالم یہ ہوگا، اس کی شان عظمت یہ ہوگی کہ زمین بھی اس کے ترانے پڑ رہی ہوگی، اللہ کا عرش بھی اس کے ترانے پڑ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ آپ کے محبوب آپ کے صدقے میں ہم نے دیا ہے، حتیٰ کہ حال یہ تھا لولا کلمہ اظہرت قبولیتہ، تو فرمایا ہم نے محبوب تیری صورت ہم نے آگے رکھ دی، تجھے دیکھتے جائیں گے لوگ کلمہ توحید پڑھتے جائیں گے، تجھے دیکھتے جائیں گے کلمہ توحید پڑھتے جائیں گے۔ یہ محمد ایسا ہے جس نے ولادت
فرمایا گیا حضور ارشاد فرماتے ہیں، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ ہاں ہم اتنا بول رہے ہیں، تم لوگ کچھ بھی نہیں بول رہے ہو یار، پریشانی کی بات ہے تو پھر۔ تو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پیر کے دن میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا، یہ چیز چاہیے مجھے۔ حضور فرماتے ہیں پیر کے دن میں پیدا ہوا اور اس پیر کے دن میں روزہ رکھ کر اپنی ولادت کی خوشی منا لیتا ہوں۔ ایک بات، دوسری حدیث، جی یہ محفلیں کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور حاضر کے اندر صحابہ جمع ہو کر بیٹھ کر آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ لجپال چھوڑے نبی جناب محمد مصطفیٰ، زہرا کے بابا کونین کے والی محمد مصطفیٰ، سنی زور سے بولنا سبحان اللہ، زور سے بول سبحان اللہ، پتہ چلے کہ تو آقا کا میلاد منانے کے لیے بیٹا ہے، کیونکہ حلوہ کھانا ہمارا کام ہے، جلوہ دکھانا سنی تیرا کام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جمع ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ لجپال چھوڑے نبی اپنے گھر کے اندر تشریف فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے جبرائیل، اللہ کی بارگاہ کے اندر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رب العالمین کو فرمائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے۔ مولا خوشخبری کیا سنا دے؟ فرمایا یہ جو میرے محبوب کے صحابہ باہر تذکرہ کر رہے ہیں، جا کر میرے محبوب کو خوشخبری سنا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام و توجہ کا میرا خیال رکھیے گا۔ حضور لجپال چھوڑے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبریل امین دوڑے حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لجپال چھوڑے نبی نے ارشاد فرمایا جبریل کیسا آنا ہوا تو فرمائیے۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جبریل آنا کیسا ہوا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا اور فرمایا میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، میرے محبوب کو پیغام یہ دے دو کہ آپ تشریف لے جائیں، باہر جا کر دیکھیں آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ لجپال چھوڑے نبی باہر تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جانے کے بعد میرے محمد مصطفیٰ جناب زہرا کے بابا تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ لجپال چھوڑے نبی جناب محمد مصطفیٰ بددعا کے چہرے والے، بدلے کی زلف والے، مزمل کی قولی والے، لجپال چھوڑے نبی اپنے اجرے اقدس کے اندر سے تشریف لا رہے ہیں۔ بولی کیا سماؤ کا وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، سبحان اللہ، جب پہلی نظر صحابہ کی سرکار کے چہرے پر پڑ رہی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں جب لجپال چھوڑے نبی تشریف لائے نا ہمارے پاس تو آ کر کہنے لگے میرے پیارے پیارے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ سوال آپ نے فرمایا تو جواب ہم آپ کے غلام دیں گے۔ آقا ذکر کر رہے ہیں، میرے صحابہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تم کس کا ذکر کرتے ہو؟ زور سے بولو نا، ایسا لگ رہا ہے کہ شک میں ہو تم لوگ۔ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کس چیز پر شکر ادا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شکر اس چیز پر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے صدقے میں ہمیں دین دیا ہے اور اللہ نے آپ جیسے نبی ہمیں عطا فرما دیا، اللہ نے آپ جیسے نبی ہمیں عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے حکم فرمایا جبریل جاؤ۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف لے جاؤ، جا کر دیکھیے کہ آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں باہر آیا میرے صحابہ سے پوچھا اے میرے
یہی کر رہے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں، میرا مصطفیٰ لجپال نبی سونے نبی فرماتے ہیں سن کے جملے میں استقبال کیجیے گا، آخری جملہ ہے تمہاری محبت چاہتا ہو۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میرا مصطفیٰ باہر تشریف لے جائے، اور جا کر دیکھیے آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب کو جبریل میرے محبوب کو کہہ دو۔ صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ یہ جو تم بیٹھے ہو نا، اس بیٹھنے پر اللہ اپنے یہاں پر اپنی شان و قدرت کے مطابق اپنے عرش پر اپنی جگہ پر جہاں کا وہ مالک ہے تمہارے اس بیٹھنے پر فخر فرما رہا ہے، تمہارے اس بیٹھنے پر فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی اس محفل میں گیا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہو، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بخشش کے بغیر نہ لوٹے گا، وہ بخشش کے بغیر نہ لوٹے گا۔ حضور فرماتے ہیں حدیث صحیح مسلم کی حدیث۔ اب چلیے دو حدیث ہو گئی، محفل کی اور میلاد کی، تیسری حدیث جی جناب اعلیٰ یہ چراغا کیوں کرتے ہو؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا، فرماتی ہیں اللہ کے آسمان کے ستارے میرے گھر کی جانب اتنے جھکے کہ مجھے ایسا لگا یہ مجھ پر ہی گر پڑے گا۔ فرماتی ہیں اس طرح سے اللہ نے میرے محبوب کی آمد پر چراغا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی درود و سلام کہاں سے ثابت ہے؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں میں نے اللہ کے آسمان سے لے کر اپنے گھر کے پر راستے میں ایک قطار دیکھی اور اس پر میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی ولادت اس طرح سے ہوئی کہ چراغا ہو رہا ہے، لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے نا تو فرماتی ہیں اضاءت لہو قصور الشام، جب شکمہ اطہر سے میرے مصطفیٰ نے جنم لیا نا باہر آنے کا، تو فرماتی ہیں اللہ رب العالمین نے شام کے محلات مجھے آمنہ کو روشن کر دیے، سارے دنیا کے اندر چراغا ہو گیا۔ اب سنیے آگے، حضرت حلیمہ وہ فرماتی ہیں کہ شرفاء عرب کی جو ہے وہ عادت تھی کہ مکہ والوں کی جو عادتیں تھی کہ وہ جب بھی ان کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا وہ اپنے بچے کو دیہاتوں میں بیچتی، اور دیہاتوں میں بھیجنے کے بعد وہ دیہاتوں میں بیچتی کیوں؟ یعنی گاؤں میں بیچتی، وہ گاؤں میں اس لیے بیچتی، حضرت حلیمہ کہتی ہیں گاؤں میں اس لیے بیچتی تاکہ بچوں کی پرورش ان کے جسم اچھے ہو جائیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم بنو سعد کی قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ جتنی بھی دائیاں تھیں وہ بھی چلی اور میں حلیمہ میں بھی چلی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہم مکہ چلے اور میری سواری جو تھی وہ کمزور تھی، چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، کمزور تھی جسمانی طور پر۔ حلیمہ سے کہا لوگوں نے، دائیوں نے کہ حلیمہ ہم بچے لینے جا رہی ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل اور چل کر کوئی بچہ لے آتے اور پھر اس پر انعام حاصل کریں گے، اس سے ہم اپنا گزارا کریں گے۔ دائیاں جاتی اور جا کر بچے لیتی، جو بچے ماں باپ دیتے پرورش کرتی، اس کے بعد آخر میں انعام دیتے۔ یہ مکہ والوں کا طریقہ تھا۔ اب جب حلیمہ کے ساتھ جو دائیاں تھیں وہ چلی مکہ کی جانب، حضرت حلیمہ نے کہا کہ تم لوگ چلو، میں سلو سلو آؤں گی کیونکہ میری سواری کمزور ہے، آپ لوگ چلو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے دائیاں وہ چلی، وہ سلو سلو چلی، مکہ پہنچی۔ فرماتی ہے میں بھی پہنچی، دائیاں سب گھروں پر گئی، دیکھا اس کا بچہ، 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 سب کے بچے لیے، اور بچے لینے کے بعد سب کے بچے لے لیے، خالی ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میری سواری کمزور تھی، سلو سلو بیچاری پہنچی
تو میں نے دیکھا کہ سب نے اپنے اپنے بچے لے لیے، اب کوئی بچہ نہیں ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہے میں نے چند گھروں پہ رابطہ کیا تو وہ کہنے لگے ہم نے بچے دے دیے ہیں، تم لیٹ آئی ہو۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں میں جب گھوم پھرا کر جب پہنچی نا اس در پر جسے بیت آمنہ کہتے ہیں، بس وہاں پہنچنا تھا۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں بس میں بیت آمنہ پر آئی اور آ کر بیت آمنہ کے سامنے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہو کر میں نے دروازے کو دستک دی، اور دستک دینے کے بعد عبد المطلب باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لانے کے بعد حضرت عبد المطلب نے فرمایا کیسا آنا ہوا؟ کہنے لگی بچے لینے کے لیے آئی ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت عبد المطلب بھائی اس کا باپ تو ہے نہیں، یہ یتیم ہے، لہذا اس کی طرف سے انعام نہیں ملے گا۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں پہلے جو دائیں آئی تھی انہوں نے بھی یہی سنا تھا کہ یتیم ہے تو یہ بچہ نہیں دیں گی، بچہ لے کر نہیں جائیں گی، یتیم کی پی کیوں انعام نہیں ملے گا ماں باپ سے۔ تو وہ دائیاں حضور کو چھوڑ کر گئی۔ حضرت علیمہ نے جب دیکھا بچہ یتیم ہے تو حضرت علیمہ اور حضرت حارث جو کہ شوہر تھے آپ کے، وہ دونوں تھوڑا سا پیچھے ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ آپ کے شوہر کہنے لگے حلیمہ چلتے ہیں، یہ تو کچھ انعام دیں گے نہیں۔ تو حلیمہ کہنے لگی آپ ذرا رکیں، میں اتنا لمبا سفر کر کر آئی ہوں اور اپنی سہیلیوں کو بڑے فخر سے کہہ کر آئی تھی میں بھی بچہ لے کر آؤں گی، اگر میں خالی ہاتھ گئی تو میری سہیلیاں تانا دیں گی کہ بچہ لے کر نہیں آئی۔ حضرت علیمہ کہتی ہے میں نے یہ سوچا کہ کچھ نہیں ملا نا تو میں اس یتیم کو لے چلتی ہوں۔ حضرت علیمہ کی مقدر یہ تھی، قسمت یہ تھی کہ وہ یتیم نہیں تھا، وہ یتیموں کو پالنے والا تھا، وہ یتیم نہیں تھا، یتیموں کو پالنے والا تھا۔ وہ حضرت علیمہ کہتی ہیں جب میں بیت آمنہ پر گئی تو حضرت علیمہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ حارث اپنے شوہر سے کہ اسی کو لے کر چلتے ہیں۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کو ٹھیک لگے، اگر یہی لینا ہے تو یہی لے لو۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں میں نے آمنہ سے کہا آمنہ جو بچہ تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو، انعام کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں لجپال سوڑے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو آمنہ نے میرے سامنے یوں پیش کیا، اور بیٹی میری بھی ہوئی ہے، بیٹی آپ کی بھی ہوتی ہے، بچے آپ کے بھی ہوتے ہیں، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کی پڑوسیوں کے آگے پیچھے کے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ بچہ دکھائیں، آئے دیکھیں حسن و جمال میں کیسا ہے، صحت میں کیسا ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں فرماتی ہے جب میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں میں لیا نا تو میں نے ہاتھ میں لینے کے بعد آمنہ سے کہا آمنہ ذرا ان کا چہرہ تو دکھا میں دیکھوں تو کیسا چہرہ ہے۔ حضرت آمنہ نے ایسے آنچل ہٹایا تو آنچل ہٹانے کے بعد حضرت آمنہ کہنے لگی چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، آگے کیا ہے چھپ گئے تارے اور شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، اب مریم بھی خوشیاں منانے لگی، اے حلیمہ تیری گود میں آئے دونوں عالم کے رسول،
علیمہ کہتی ہیں کہ سرکار کو جب ہاتھوں میں لیا میں نے دیکھا کہ بڑا سونا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ ہم حضور کو لے کر اپنے گھر پر آنے لگے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ جو دائیاں آئی تھی وہ بھی چلی۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ جس خچر پر، جس سواری پر میں آئی تھی نا، سیلو سیلو چلتا تھا، تھکا آ رہا بیچارہ۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں جب میرے سرکار اس سواری پر بیٹھے، فرماتی ہیں میں اس جملے کو اس انداز میں دے رہا ہوں، حضرت علیمہ نے جو کہا وہ کہا۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں جب سرکار اس سواری پر بیٹھے نہیں تھے جس سواری پر میں آئی تھی، فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ سوار ہوئے تو براق کی طرح وہ تیز چل رہا تھا۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں میرے مصطفیٰ سوار ہوئے اس پر، اور سوار ہونے کے بعد اتنی تیز چلے کہ مکہ کی دائیاں کہہ رہی تھی علیمہ رک جا، کہاں جا رہی ہے؟ علیمہ اتنی تیز کیوں جا رہی ہے؟ صبر تو کر، اتنی سلو چلتی تھی اب اتنی تیز کیوں چلتی ہے؟ جب حضرت علیمہ اپنے گاؤں کے اندر پہنچی، مکہ کی دائیاں آ گئی، حضرت علیمہ کے ساتھ جو دائیاں گئی تھی وہ آئی اور آ کر کہنے لگی علیمہ کیا بات ہے؟ عجیب حالت تھی، گئی تو ٹن ٹن تھی، سلو سلو تھی، لیکن آئی بڑی تیز رفتار میں، بجلی کی طرح تیز آئی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ سواری چینج کی تھی یا سوار چینج ہوا ہے؟ حضرت علیمہ کہتی ہیں نہ سواری چینج کی نہ سوار چینج ہوا، بس میں نہ جانوں کیا برکتیں ہیں۔ فرمایا یہ محمد جب سے سوار ہوا ہے برکت ہی برکتیں ہیں۔ فرمایا میرا کچھ کمال نہیں ہے، میرے لجپال نبی نے قدم رکھ دیا ہے، اب حال یہ ہے کہ یہ تیز جا رہی ہے، اب اس کو روکنا میرا کمال نہیں ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں جب ہم پہنچے اپنے گاؤں کے اندر، حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ اور جا کر دودھ کا انتظام کرو، بچے کو بھی پلانا ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہے کہ حال یہ تھا ہماری بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، تمہاری نہیں دیتی کیا؟ دیتی ہے نا، تو بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ حضرت علیمہ کہتی ہے حال یہ تھا کہ ہماری بکریاں دودھ نہیں دیتی، تو جب سرکار تشریف لائے ہمارے گاؤں میں، ہماری زمین پر، ہمارے علاقے میں، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا جاؤ دودھ نکالو۔ میرے شوہر کہنے لگے علیمہ تو جانتی نہیں ہمارے بکریاں دودھ نہیں دیتی۔ حضرت علیمہ کہنے لگے جاؤ تو صحیح، میں نے بڑی برکتیں دیکھی ہیں۔ حضرت علیمہ سے کہا کیا برکتیں دیکھی ہیں؟ فرمایا میں نے برکتیں یہ دیکھی ہیں جس جگہ سے بھی یہ بچہ گزرتا نا میرے ساتھ، فرماتی حال یہ تھا اگر پہاڑ آتے وہ بھی سلام پڑھتے، درخت آتے وہ بھی مصطفیٰ کا سلام پڑھتے۔ فرماتی ہے تم جاؤ تو صحیح دودھ تو دو۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں میرے شوہر گئے دودھ نکالنا شروع کیا، حال یہ تھا حضرت علیمہ کہتی ہے میرے شوہر نے کہا علیمہ اب تیرے برتن نہیں بنیں گے، جتنے بھی گاؤں کے اندر رہنے والی عورتیں ہیں سب کے برتن بنیں گے۔ فرمایا جس کو چاہے بلا لے اس در پر، اب ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ حلیمہ کا در کیسا ہے۔ دودھ پیش کیا جا رہا ہے، برتن آئے جا رہے ہیں اور دودھ کی لائن لگی ہو، بھر بھر کے لے کر جا رہی ہیں دائیاں، بھر بھر کے لے کر جا رہی ہیں۔ حضرت علیمہ کے شوہر حضرت حارث کہنے لگے حلیمہ کیا بات ہے، ہماری بکریاں تو دودھ ہی نہیں دیتی تھی، یہ ان کے اندر کیا کرنٹ آ گیا ہے، اس کا کون سا انجیکشن لگا دیا ان میں، کون سی دوائی دی حلیمہ تو نے کہ جو یہ اتنا دودھ دے رہی ہیں کہ پڑوسن بھی لے کر جا رہی ہے۔ حضرت علیمہ کہنے لگی میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، بس جو بھی کمال ہے اللہ کے رسول آمنہ کے لال کا کمال ہے، اللہ کے رسول آمنہ کے لال کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں دائیاں آتی ہے، لوگ آتے ہیں ہمارے گھر سے برتن بھر بھر کے لے کر جاتے، نیرے جاری ہو گئی دودھ کی۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں حال یہ تھا، یہ حضور کے بچپن کی برکتیں ہیں، اور جب بچپن کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ تو صحیح، سننی سمجھ تو صحیح مصطفیٰ کی شان کو۔ جب جوانی بچپن کا عالم یہ ہے، عالم یہ ہے کہ برکت ہی برکتیں ہیں، برکت ہی برکتیں ہیں۔ میرے آقا کا حسن و جمال، میرا آقا کی عظمت ہے، میرا آقا کی برکت ہے، میرا آقا کی رحمت ہے۔ میں اگر بات کرنا چاہوں تو 2 بج جائیں 1 بج جائے، لیکن مجھے مختصر کرنا ہے، موضوع بات ختم کرنی ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں حارث نے جب دودھ نکالا تو دودھ اتنا نکلا کہ نہریں جاری ہو گئے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں دائیاں آئیں اور کہنے لگے علیمہ کیا بات ہے، ہماری بکریاں وہاں چرتی ہیں جہاں تیری بکریاں چرتی ہیں، پھر یہ تیری بکری میں ایسا دودھ کہاں سے آتا ہے جو ہماری بکریوں میں آتے ہی نہیں ہے؟ حضرت علیمہ کہتی ہے میرے کو نہیں پتا، بس کرم ان کا ہے، کرم ان کا ہے، کرم ان کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، کرم ان کا ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں جو بھی کچھ مل رہا ہے سب کچھ ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آگے چلیے، حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے
وہ ٹینٹ بنے ہوئے ہوتے تھے، اور حال یہ تھا کہ ہر ایک کے گھر میں چراغ ہوتا، اور وہ چراغ جلاتے، اور چراغ جلانے کے بعد اپنے گھر میں اجالا کرتے، اور اجالا کس طریقے سے کرتے؟ چراغ سے، اور چراغ سے اجالا کر کر یہ پتہ چلتا کہ اس گھر کے اندر رہتا ہے کوئی۔ حضرت علیمہ کہتی ہے جب حضور تشریف نہیں لائے تھے، روزانہ تلی لگاتی، چراغ جلاتی، تھوڑا رات جلاتی، بجھا دیتی تھی، تھوڑا جلاتی بجھا دیتی، دن میں جلاتی بجھا دیتی۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں جب میرے مصطفیٰ لجپال سونے نبی تشریف لائے میرے گھر کے اندر، حضور نے قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد سرکار جب میرے آنگن میں تشریف لائے، میرے گھر کے اندر تشریف لائے، تو میرے قبیلے کی عورتیں چاروں طرف سے، کوئی یہاں سے دیکھ رہا ہے، کوئی یہاں سے دیکھ رہا ہے، صبح 8 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، 9 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، دوپہر 2 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، 3 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، شام 7 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، رات 12 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، رات 2 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، رات 3 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، رات 4 بجے دیکھو تو چراغ جل رہا ہے، صبح فجر میں دیکھو تو چراغ جل رہا ہے۔ نہیں بول رہا نہیں ہے تو سبحان اللہ، زور سے بول سبحان اللہ۔ جملہ دینے لگا ہوں، حضرت علیمہ سے کہنے لگی علیمہ کیا بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں تیرے گھر میں چراغ جل رہا ہے، رات دیکھتے ہیں تیرے گھر میں چراغ جل رہا ہے، دن دیکھتے ہیں تیرے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ علیمہ عالم یہ تھا کہ جب تو آمنہ کے لال کو لے کر نہیں آتی، تو کبھی چراغ جلاتی، کبھی بجھا دیتی، دن میں جلاتی، رات میں جلاتی، کبھی بجھا دیتی، سارا دن تیرا چراغ نہیں جلتا تھا، تیرا چراغ بجھ جاتا تھا، لیکن حال یہ ہے کہ اب تو سارا دن تیرے گھر میں روشنی ہوتی ہے، ساری رات تیرے گھر میں روشنی ہوتی ہے، یہ کون سا چراغ لیا ہوا ہے؟ حضرت علیمہ کہنے لگی چراغ دنیا کا کوئی نہیں ہے، اللہ کا نور محمد میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا میرے پاس دنیا کا کوئی چراغ نہیں ہے۔ حضرت علیمہ کہنے لگی تم یہ پوچھ رہی ہو نا کہ یہ سارا دن اور ساری رات میرے گھر میں روشنی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا روشنی یوں ہوتی ہے کہ جب سے وہ آمنہ کا لال ہمارے گھر میں آیا ہے نا، سارا گھر ہی روشن کر دیا ہے، سارا گھر روشن کر دیا۔ اس کے چہرے کی چمک، اس کے تبسم کی چمک، اس کے بولنا، اس کا کھلکھلانا، اس کا مسکرانا کمال درجے کا تھا۔ حضور 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 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، یہ وہ ذاتی گرامی ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں، حضرت علیمہ کہتی ہیں حال یہ تھا ہمارا کہ ہم چراغ ہی نہیں جلاتے تھے، اور حال یہ تھا بچا کے رکھتے تھے، تھوڑا تھوڑا بچاتے تھے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں جب سے آمنہ کا چراغ آیا میں نے چراغ چھوڑ دیا، آمنہ کے چراغ آیا میں نے چراغ چھوڑ دیا، اس کے بعد مجھے چراغ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب چلیے آگے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں لجپال سوڑے نبی کی خدمت کے اندر رات کے پہر میں گیا، اور جا کر میں نے سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی جانب دیکھا۔ یار وہاں بھی کوئی خطاب کر رہا ہے کیا؟ تو وہی دیکھ رہے ہو، بولو تو صحیح سبحان اللہ یار، مجھے ڈرا دے تو واقعہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کوئی ہے موجود، وہیں دیکھ رہے ہوں۔ اور یہ ہماری مسجد کا رول ہے، ہم دیکھ وہاں سے نہیں لاتے، دیکھ یہاں سے لاتے، وہاں نہیں دیکھو، یہاں دیکھو، یہاں دیکھو میرے بھائی، یہاں دیکھو۔ ہاں تم وہاں نظر رکھ کر بیٹھو، پھر بعد میں بولو کہ دھوکہ دے دیا، پتہ ہی نہیں چلا کب آئی تھی اور کتنی آئی تھی۔ بولیں سبحان اللہ۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ حال یہ تھا کہ چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں رات کے پہر کے اندر سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، اور آ کر میں نے سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھا، اور ایک نظر میں نے آسمان پر ماری، آسمان پر دیکھا کتنا حسین چاند ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی 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 اس چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں بس میں اسی کشمکش میں تھا کہ کون سا چاند خوبصورت ہے، یہ زمین والا یا وہ آسمان والا، یہ زمین والا یا وہ آسمان والا، یا زمین والا وہ آسمان والا۔ حضرت جابر نے کہا کہ ہم نے تو قرآن پڑھا تھا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا تھا، ہم تو جانتے تھے وہ چاند اور یہ چاند۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں اس چاند کو دیکھتا، کبھی میں اس چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جب مصطفیٰ کے چہرے کی چاشنی دیکھی، حضور کے چہرے پر انوار دیکھے، اللہ کی رحمتوں پر حضور
نور دیکھا, مصطفیٰ کے جھلک دیکھی, حضور کے نور نبوت دیکھا. فرماتے ہیں میں اس نبی سے بس سوچا, میں نے کہا جابر مصطفیٰ کو چاند سے تشبیہ دینا یہ کمال نہیں ہے, چاند کے چہرے پر داغ ہے, میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. چاند کے چہرے پر داغ ہے, میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں تھی اور کام کر رہی تھی, اچانک اندھیرے میں سوئی گر گئی. سوئی گر گئی. کیا گر گئی؟ کیا گر گئی؟ ہاں سوئی گر گئی. فرماتی ہے اندھیرا تھا, وہ گر گئی بیچاری, چھوٹی سی تھی. فرماتی ہے میں یوں ٹٹول رہی ہوں, آنکھیں بھی ہیں سب کچھ ہے, نظر نہیں آ رہی, یوں ٹٹول رہی ہوں. فرماتی ہیں بس یوں ٹٹول رہی تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی, اچانک آمد مصطفیٰ ہوئی. اچانک آمنہ کا لال میرے دروازے پر آیا, اچانک آمنہ کا لال حجرے میں آیا. اچانک حضور تشریف لائے. تشریف لاتے ہی حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے, کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حضرت اما عائشہ کہنے لگی حضور سوئی گر گئی ہے, سوئی ڈھونڈ رہی ہوں. اپنے لب مبارک ہلا ہے. فرماتے ہیں مصطفیٰ کے دانتوں سے شعاعیں نکلی. فرمایا جو سوئی نہیں مل رہی تھی مصطفیٰ کی شعاعوں کے صدقے سے وہ سوئی بھی مل چکی ہے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, دادا کی آمد, حضور کی آمد. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ لجپال چھوڑے نبی میرے شوہر محترم مسکرائے نا, تو وہ جو سوئی نہیں مل رہی تھی وہ مل چکی. اب آگے سنیے, اما عائشہ فرماتی ہیں یہ جو چاند ہے اللہ کا جسے آسمان پر اللہ نے بنایا ہے, اما عائشہ نے جو کہے وہ الفاظ اپنی جگہ پر ہیں. شاعر نے اس بات کو لکھا اور کہتی ہیں اما عائشہ اے چاند تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر, اے چاند تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر, کیونکہ ہمارے گھر میں بھی اپنا ایک چاند ہے. تو ہماری چھت پہ نہ آیا کر, ہمارے گھر میں ایک چاند ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں, وہ آمنہ کا لال. جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں رحمتیں برکتیں آتی ہیں, وہ جس سمت جاتے ہیں برکتیں رحمتیں ملتی ہیں. حضور فرماتے ہیں وما ارسلنا, اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وائرس چل رہا ہے آنکھوں کا, وائرس. کیا وائرس؟ وائرس کیسا ہے؟ آپ نے مجھے دیکھا, میں نے آپ کو دیکھا, آنکھوں آنکھوں میں ٹکرا ہوا, محبت ہو گئی. آنکھوں آنکھوں میں ٹکرا ہوا, محبت ہو گئی. محبت بھی ایسی ہوئی کہ محبت نے ایک آنکھ ہی خراب کر دی. وائرس چل رہا ہے. اب اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر نے ایک تجربہ کیا. وہ کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, جی ڈاکٹر صاحب آنکھ میں مسئلہ ہے. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب آنکھ میں مسئلہ ہے, اس آنکھ کو ٹھیک کرنا ہے, کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں, یہ ڈراپ لیں, یہ دوا لیں, اور اس دوا کو رات سوتے ٹائم یا 10 منٹ سونے سے پہلے آپ اس کو آنکھوں میں ڈال لیں. ڈاکٹر صاحب کتنے ٹائم تک ڈالنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بیٹا دن میں 2 مرتبہ ڈالنا ہے, دن میں 3 مرتبہ ڈالنا ہے, دن میں 4 مرتبہ ڈالنا ہے. ڈاکٹر صاحب کب تک ڈالنا ہے؟ بیٹا 3 دن تک ڈالنا ہے, 4 دن تک ڈالنا ہے, 5 دن تک ڈالنا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ دوا ڈالیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اتمی نہیں کہہ رہے, جملہ میں بڑے آپ صرف حدیث کا جملہ سنیں گے نا, آپ کے دل کے اندر ٹھنڈ پہنچے گی, خود ہی سبحان اللہ. حدیث پوری بھی نہیں ہوگی, اس سے پہلے آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلے گی. جو میں اتنی تمیز باندھ رہا ہوں نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بیٹا یہ ڈراپ آپ لے لیں, اور ڈراپ لینے کے بعد آپ اس کو لیں, صبح شام لیں, اور 3 دن کا کورس ہے, 3 دن کے بعد آپ کی آنکھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا, بچے نے دوا لی, دوا لے کر گھر پر گیا, اس نے آنکھوں میں ڈالی, معاملات پورے کر لیے, بات ہو گئی مکمل. بچہ جاتا ہے ڈراپ ڈالتا ہے, آنکھ ٹھیک نہیں ہوتی, دوسرے دن ٹھیک نہیں ہوتی, تیسرے دن ٹھیک نہیں ہوتی. میدان لگا ہے, کیا لگا ہے؟ میدان لگا ہے. مصطفیٰ پہاڑ پر جلوہ افروز ہیں, صحابہ نیچے کھڑے ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر صحابی, صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, طلحہ, زبیر, ہر صحابی موجود ہے, نیچے کھڑے ہیں. سرکار اونچی پہاڑ پر ہیں. میرے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ آئینہ علی ابن ابی طالب, میرا علی کہاں ہے؟ آقا
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں درد ہے، علی کی آنکھوں میں درد ہے، علی کی آنکھوں میں درد ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں درد ہے، فرمایا جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ صحابہ گئے دوڑے دوڑے علی کو پکڑ کر لے کر آئے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ آقا آنکھ میں تکلیف ہے، نظر نہیں آتا۔ اچھا کیسا نظر نہیں آقا؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1 ٹائم لو، 2 ٹائم لو، 3 ٹائم لو، 4 ٹائم لو، 2 دن لو، 3 دن لو، 4 دن لو، تب جا کے ٹھیک، تب جا کے ٹھیک، تب جا کے ٹھیک۔ اب یہ ڈاکٹر کا کمال ہے، یہ ڈاکٹر کی دوا کا کمال ہے، یہ ڈاکٹر کی دوا کا کمال ہے، یہ ڈاکٹر کی دوا کا کمال ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈراپ لو، ڈراپ لینے کے بعد 1 مرتبہ ڈالنا، 2 مرتبہ ڈالنا، 3 مرتبہ ڈالنا، 4 مرتبہ ڈالنا، 5 مرتبہ ڈالنا۔ ڈاکٹر کہتا ہے 1 دن ڈالو، 2 دن ڈالو، 4 دن ڈالو، تب جا کر یہ دوا سے صحیح ہوگا، تب جا کر یہ انفیکشن ختم ہوگا، تب جا کر آنکھ تمہاری ٹھیک ہوگی۔ ایک مریض کو اٹھاؤ اور مریض سے پوچھو بتا تو نے ڈراپ لی تھی؟ کہنے لگا ہاں ڈراپ لی تھی۔ پوچھا گیا کتنے دن لی تھی؟ کہنے لگا 1 دن لی تھی، 2 دن لی تھی، 3 دن لی تھی۔ پوچھا گیا کتنے کتنے ڈالے تھے؟ کہنے لگا 2 صبح ڈالتا تھا، 2 دوپہر ڈالتا تھا، 2 شام ڈالتا تھا، تب جا کے ٹھیک ہوئی تھی۔ علی کی آنکھ جب خراب ہوئی میرے مصطفیٰ نے بلایا، میرے مصطفیٰ نے بلا کر فرمایا علی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھوں کے اندر تکلیف ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دوا نہیں لی، میرے مصطفیٰ نے لعاب لیا، میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لیا۔ لعاب دہن لینے کے بعد یہ تیرے ڈاکٹر کی دوا کا کمال ہے، میرے مصطفیٰ کی دوا کا کمال دیکھیے۔ حضرت علی کہنے لگے میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لیا، لعاب دہن لایا لے کر میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لیا۔ لعاب دہن لینے کے بعد میرے مصطفیٰ نے میری آنکھوں پر لگایا، آنکھوں پر لگانا تھا۔ میں نے علی سے پوچھا علی ذرا مجھے بتا تیری آنکھ میں مصطفیٰ نے کتنی دفعہ لعاب دہن لگایا؟ 1 دفعہ لگایا، 2 دفعہ لگایا، 1 دن لگایا، 2 دن لگایا؟ حضرت علی کہتے ہیں نہ 1 دفعہ لگایا، نہ 2 دفعہ لگایا، نہ 3 دفعہ لگایا، نہ 4 دفعہ لگایا، نہ 5 دفعہ لگایا، نہ 1 دن لگایا، نہ 2 دن لگایا۔ فرماتے ہیں حضرت علی میرے مصطفیٰ نے میری آنکھوں کے اندر 1 ہی دن لگایا تھا۔ میں نے کہا یہ ڈاکٹر کی دوا کا کمال ہے کہ 4 دن لگانے کے بعد ٹھیک ہوتی ہے۔ علی کہتے ہیں مصطفیٰ نے 1 ہی دفعہ لگایا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی آنکھ میں تکلیف ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا محسوس ہوتا تھا کسی آنکھ میں تکلیف ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہم تو دیکھتے تھے چاروں طرف نظر آتا تھا، یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن کا کمال ہے۔